اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 اور 206 کا شان نزول آپ نے سماعت فرما لیا تھا کہ یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں یہ ایک منافق اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئیں. باقی یہ ہے کہ یہ عادات جس بندے کے اندر بھی پائی جائیں گی اس کو منافق ہی سمجھا جائے گا. تو پہلی نشانی اس کی یہ بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ وہ دنیا کے مفاد کے لیے بڑی بڑی باتیں بناتا ہے اور اپنا جو ایمان ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے قسمیں بھی اٹھاتا ہے کہ میں بڑا پکا مومن ہوں، بڑا سچا مومن ہوں. حالانکہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے یا اپنے لوگوں میں ہوتا ہے یا باہر مسلمانوں کے ساتھ اس کی بحث ہوتی ہے تو دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں وہ بڑا جھگڑالو ہے، طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو معلوم ہوا کہ جو بندہ زبان سے اسلام کا اظہار کرے، اپنے آپ کو مومن کہے، متقی کہے، مسلمان کہے، لیکن اسلام کے خلاف یا اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے خلاف، جیسے اس دور میں بہت سارے لوگ اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں. جب پوچھو آپ کون ہیں، ہم یہ مسلمان ہیں، تو پھر اعتراض کیوں ہے جی؟ کیا سزائیں مولویوں نے بنائی ہیں؟ یہ سزائیں کس کی مقرر کی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نا. چور کی سزا ہے، زانی کی سزا ہے، قاتل کی سزا ہے جی، شرابی کی. تو یہ سزائیں کو مولویوں کی تھوڑی بنائی ہوئی ہیں. سزائیں تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے. کون ہے جی آپ؟ مسلمان. اچھا مسلمان ہے، پھر اعتراض کیا ہے بھئی؟ اعتراض آپ کیوں کرتے ہیں پھر؟ جب آپ مسلمان ہیں تو مسلمان تو کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی بھی بات مانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات مانے. طرح طرح کے اعتراض کریں گے. ایسے مثال کے طور پر کئی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن حکم جہاد کے خلاف باتیں کریں گے. بعض کہیں گے نہیں جی دفاعی جہاد تو ٹھیک ہے لیکن اقدامی نہیں ہونا چاہیے. تو اقدامی جہاد کے خلاف کبھی باتیں کریں گے اور کبھی داڑھی کے خلاف باتیں کریں گے، کبھی برقعے کے خلاف باتیں کریں گے، کبھی جناب والا دیگر جو اسلامی احکامات ہیں ان کے خلاف باتیں کریں گے. تو دیکھ لو قرآن پاک نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ منافق. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس منافق کی نشانیاں بیان فرمائے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کے اندر بھی آیتیں پائی جائیں گی نا اس کو منافق ہی سمجھا جائے گا، اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. یہ بات اس دور میں ہم مسلمانوں کو سمجھائیں اور مسلمان سمجھیں کہ صرف کلمہ پڑھنے کا نام مسلمانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بھی احکامات ماننے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکامات ماننے ہیں. اس کی خیر تفسیر آپ نے پہلے بھی سن لی. اب اگلی آیت دوسری اللہ نے نشانی اس کی یہ بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ جس وقت وہ نبی علیہ السلام کے محفل سے اٹھ کے باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو کسی مسلمان کی کھیتی کو آگ لگا دیتا ہے، فصل کو آگ لگا دیتا ہے. مقصد کیا ہے؟ دل میں چونکہ مسلمانوں کا بغض ہے، اسلام کا بغض ہے، تو انہیں مالی نقصان پہنچاتا ہے. یا یہ ہے کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، دیکھا کہ کوئی مسلمان کا جانور ہے، کوئی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، اونٹ ہے، اس کے پاؤں کاٹ دیے، جانور کو بیکار کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ فرماتے ہیں اس منافق کی یہ بھی عادت ہے. تو معلوم ہوا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں لیکن سچے مسلمان، مخلص مسلمان ان کا جانی نقصان کریں یا مسلمانوں کا جانی نقصان کریں حالانکہ ان کا کوئی قصور نہ ہو، وہ بندہ بھی منافق ہوگا. اسی وجہ سے یاد رکھو، یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مفتیان کرام نے، جتنے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، انہوں نے اس چیز کی تو اجازت دی ہے کہ اگر حکومت کوئی غیر شرعی وہ قانون پاس کرتی ہے یا کوئی غیر شرعی وہ کام کرتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی آدمی ہمارے ملک میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو دین اسلام کے خلاف ہے، اس کے خلاف پرامن احتجاج تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، کرنا بھی چاہیے ہیں جی. اپنے جذبات کا اظہار ضرور ہونا چاہیے، لیکن آپ کسی مسلمان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ حرام ہے. بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ وہ جس کی دکان کو آپ آگ لگا رہے ہیں وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس کی پراپرٹی کو آپ آگ لگا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ بھی پاکستان کا شہری ہے. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ معاف کرے کوئی آدمی حضور پاک کی عزت کی بات کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلا ہے اور اسی حضور کی امتی کا اس نے دکان جلا کے ان کا نقصان کر کے ہو سکتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے. بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس سے اس مسلمان کا نقصان ہوا ہے. کسی
کسی کی ریڑھی جلا دی، کسی کا نقصان کر دیا، یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سے محبت رسول ہے؟ ہاں یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی ایسے شر پسند عناصر بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو مالی نقصان مسلمانوں کو پہنچانے والا اللہ فرماتے ہیں یہ بھی منافق ہے، لہذا جس کے اندر یہ آتیں پائی جائیں گی وہ بھی کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ ہاں وہ مسئلہ میدان جہاد میں کافر کو نقصان پہنچانا وہ تو جہاد کا حصہ ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ کافروں کو جانی نقصان پہنچانا میدان جہاد میں اور مالی نقصان پہنچانا، جانی نقصان، یہ تو جہاد کا حصہ ہے، لیکن اپنے مسلمانوں کے خلاف تو جہاد ہوتے نہیں ہے۔ جہاد تو کس کے خلاف ہوتا ہے؟ کفار کے خلاف ہوتا ہے نا، تو اپنے مسلمانوں کے خلاف تو نہیں جہاد ہوتا نا۔ تو یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ کئی مسلمان جذبات کی روح میں بہہ کے اپنے بھائیوں کا نقصان کر دیتے ہیں، اپنے مسلمانوں کا نقصان کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ جب مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، کوئی عالم صاحب بیان کر دیں، کوئی مولوی صاحب، تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جی اس مولوی صاحب میں تو عشق رسول ہی نہیں ہے، اسے تو اسلام نافذ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے جی، پھر اس کے خلاف فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جہاد اور فساد کے بارے میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا آپ کے سامنے، وہ یوٹیوب پر موجود ہے، بے شک جو ساتھی دیکھنا چاہیں۔ جہاد اور ہوتا ہے، فساد اور ہوتا ہے۔ جہاد کے اپنے اصول ہیں، ضوابط ہیں، لیکن فساد کے کوئی اصول ضوابط نہیں ہوتے۔ جہاد کے باقاعدہ اصول بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور آگے فقہاء نے باقاعدہ اس کی تشریح کی ہے۔ پھر تیسری آیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اسی منافق کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا جب اسے سمجھایا جاتا ہے کبھی اللہ سے ڈرو اور یہ کام نہ کرو، کون سا بلا کہ حضور کی محفل میں آتے ہو تو بڑے باتیں بناتے ہو، ہم بڑے مسلمان، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں مسلمان، قسمیں اٹھاتے ہو، جب باہر جاتے ہو تو اسلام کے خلاف جھگڑا کرتے ہو، دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، ایسا نہ کرو، یا بھی مسلمانوں کا جانی نقصان ہے نہ کیا کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اسے یہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو کہتے ہیں اس وقت اور تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، ہیں جی، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ نہیں جی میں جو نا وہ بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تو بڑا متقی ہوں، تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے؟ تو جو سمجھانے والے ہیں ان کو بھی برا بلا کہتا ہے۔ تو مومن کی نشانی پتہ کیا ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کو جب کوئی خیر کا مشورہ دیا جاتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، بلکہ اس کا کوئی عیب بتایا جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جی، جن کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں اعلان کیا تھا کہ جو بندہ آ کر مجھے میری غلطی بتائے، میری خامی بتائے، میرا عیب بتائے، تو میں اس پر ناراض نہیں ہوں گا بلکہ میں اس پر خوش ہوں گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عیب بتانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی محفل میں کسی آدمی کو تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، یہ عیب بتانے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ ہاں الگ کر کے خیر خواہی کے ساتھ، بھلائی کے جذبے کے ساتھ اس مسلمان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ عیب ہے، اس سے یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، آپ برائے مہربانی اس پر نظر ثانی کر لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن سر عام رسوا کرنا، نبی علیہ السلام نے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں ایسا نہیں کیا۔ ہے تو مسلمان ہے، چلو جتنا بھی گناہ گار ہے اس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، لہٰذا کسی کو اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھنے کے لیے ایک بابا جی کو دیکھا وضو کر رہے ہیں لیکن خلاف سنت کر رہے ہیں، تو دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، شہزادوں نے، کہ بابا جی کو نا وضو کا طریقہ بتایا جائے۔ تو کہا بابا جی ذرا دیکھنا کہ ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں، آپ بڑی عمر کے ہیں، آپ بڑے ہیں، تو لہٰذا ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہماری غلطی نکال دیں۔ جب دونوں بھائیوں نے وضو کیا، سنت کے مطابق کیا، تو بابا جی کہنے لگے بیٹو بات یہ ہے کہ وضو تمہارا صحیح ہے، میری غلط ہے، مجھے اپنی غلطی سمجھ آ گئی، مجھے اپنی غلطی۔ تو آج ہم بھی آپ دیکھو نا، یہاں کوئی بچہ آ جائے یا کوئی نوجوان پہلی مرتبہ آ جائے، اسے نماز صحیح نہ پڑھ رہا ہو یا وضو، تو اسی کہنا وہ تیری اینی عمر ہوگی، تین وضو کرنے کا کوئی نہیں پتا، تین مسا کرنے کا کوئی نہیں طریقہ پتا، تین نماز پڑھنے کا کوئی نہیں طریقہ، وہ آپ شاید وہ دوسری مرتبہ آئے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی کو سمجھانے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ کہ محبت پیدا ہو نہ کہ نفرت ہو۔ تو نفرت دلانا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے محبت پیدا کرنا، اسے دین کے قریب کرنا۔ تو اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پھر کے جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی محفل سے باہر جاتا ہے، سعیٰ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیہا، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ زمین میں فساد کرے، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتیوں کو بھی ہلاک کرتا ہے، خراب کرتا ہے، اور جانوروں کو بھی
ہلاک کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے۔ بعض ظالم ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنی ذاتی دشمنی ہوتی ہیں لیکن جانوروں پہ نکالتے ہیں، بچوں پہ بچہ کسی کا مار دیا ہے جی، جانور۔ یہ پچھلے سال واقعہ پتہ نہیں کسی گاؤں کا یہی ہے کہ کسی نے کسی کی بھینسیں تھی بیچاری، وہ ساری بھینسیں مار دی، ان کے تھن کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے ہیں جی۔ تو ابھی آپ یہاں قریب گاؤں میں پتہ ہے کہ بچے کو مار دیا۔ تو ایسے منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بھی دشمنی بڑوں کے ساتھ ہے تو نکالتے کس پر ہیں؟ جانوروں پر نکالتے ہیں، بچوں پر۔ یہ بزدل دشمن کی نشانی ہوتی ہے، جو سامنے آ کر وار نہیں کرتا تو وہ جانی نقصان کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ اس کو عزت پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ۔ مطلب یہ تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے جی، کہ مجھے کیوں سمجھایا جا رہا ہے، مجھے سمجھانا نہیں چاہیے، میں تو سمجھا ہوا ہوں۔ فَحَسْبُهُ جہنم، اللہ فرماتے ہیں اسے جہنم ہی کافی ہے۔ چلو دنیا میں کر رہے جو کرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اتنے سالوں کے لیے نہیں، کبھی بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ منافق ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔